الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فهو أشرك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جس دور پہ نازاں
کی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، سورہ الحج شریفہ کی آیت نمبر 37 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جس میں اللہ رب العزت نے قربانی کے فلسفہ کے بارے میں اور حکمت کے بارے میں بیان فرمایا۔ یہ جو میں اور آپ کو قربانیاں اللہ کے حضور، اللہ کے حکم سے ان دنوں میں پیش کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اتنے جانور، لاکھوں نہیں کروڑوں بلکہ پوری دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو شاید اربوں جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں؟ اور اللہ کا حکم ہے، اور الحمدللہ مسلمان شروع دن سے لے کر آج تک اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ مگر مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اتنے بڑے جانوروں کی قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر مقصد بیان فرمایا کہ تاکہ ان جانوروں کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہر مسلمان کے دل میں آ جائے۔ جو تقوی اور پرہیزگاری بنیاد ہے سارے اعمال کی، کسی عمل میں بھی اگر تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہوگی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اور جس عمل میں تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اور اپنی عاقبت اور آخرت کے سنوارنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی اور اس کے علاوہ باقی اعمال کیے جائیں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول تب ہوں گے جب ان میں پورا تقوی اور اخلاص ہو۔ اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔
اور یہ تقویٰ آتا ہے ان جانوروں کے ذبح کرنے سے، قربانیوں کے ادا کرنے سے، اس لیے کہ قربانی یہ جانور کا معاوضہ نہیں ہے، یہ اپنی جان کا صدقہ ہے۔ کہتے ہیں نا جان کے بدلے میں جان۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے حکم دیا تھا فرزند ارجمند بیٹے کے ذبح کرنے کا، اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان اپنے فضل و رحمت کے ساتھ نہیں لی، اور اس کی جگہ پر اللہ نے جنت سے میڈا بھیجا، جس کے بارے میں میرے اللہ نے خود فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی جان کے عوض میں، فدیہ کا مطلب ہوتا ہے عوض، اس کے قائم مقام، اس کی جگہ پر، کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ان کی جان لینے کی بجائے ہم نے جنت سے ایک میڈا فدیہ اور معاوضہ کے طور پر بھیجا کہ تم اس میڈے کو ذبح کر دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ہم یوں ہی سمجھ لیں گے کہ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ہی ذبح کیا۔ بنیاد تو بیٹے کے ذبح کرنے کا واقعہ بنانا نا، جانور کے ذبح کرنے کی ابتدا نہیں ہوئی، ابتدا جان کے عوض میں یہ مینڈا اللہ نے جنت سے بھیجا کہ تاکہ پیارے اسماعیل کی جان بچ جائے، اور اس کی جگہ پر جنت سے ایک مینڈا اللہ نے بھیجا، جس کو اللہ نے فرمایا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جس کو میرا اللہ عظیم کہہ رہا ہے، وہ کتنا بڑا قیمتی اور کتنا بڑا اعلیٰ اور افضل ہوگا، اس لیے کہ جس کے معاوضے کے اندر وہ میڈا دیا گیا وہ نبی بھی بڑا اونچا اور عظیم۔ ان کی اس عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بدلے کے اندر جو اللہ نے میڈا دیا اس کو بھی فرمایا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اور وہ جنت سے آیا، اللہ نے بھیجا، بہترین، خوبصورت، اعلیٰ، خود موٹا، تازہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اس میڈے کو ذبح کر دو، تو یوں سمجھا جائے گا میں تمہیں ثواب اور اجر جو دوں گا وہ بیٹے کے ذبح کرنے کا ثواب اور اجر دوں گا۔ اس ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ مت سمجھنا کہ بیٹا تو ذبح ہوا ہے، نہیں، اس کی جگہ پہ میڈا ذبح ہوا ہے تو میرا تو اجر اور ثواب وہ نہ ملا جو بیٹا کی ذبح کرنے پر مجھے ملتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، میں مالک اور خالق ہوں، میں 50 نمازیں مقرر کر کے نا، پہلے 50 نمازیں تمہارے اوپر لاگو کرتا ہوں، پھر آخر میں باقیوں کو منسوخ کر کے 5 کو میں رکھتا ہوں، ثواب اور اجر 50 ہی کا دیتا ہوں۔ تو یہاں بھی میں نے مینڈا تم سے ذبح کرایا ہے، مگر ثواب تمہیں دوں گا بیٹے کے ذبح کرنے کا۔ اب قیامت تک کے لیے میرے اور آپ کے لیے سبق ہو گیا کہ یہ سمجھ کر قربانی کیا کرو کہ میں جانور کو ذبح نہیں کر رہا، میں اللہ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے ذبح کرنے کے مطابق میں اپنے بیٹے ہی کو ذبح کر رہا ہوں، یا میں اپنے نفس پر چھری پھیر رہا ہوں، اپنی ذات اور نفس پر چھری پھیر رہا ہوں کہ اللہ میں اپنی ساری خواہشات تیرے نام پہ قربان کر دوں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، یہ جانور ذبح کر کے تیرے نام پر یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یا اللہ میری جان تو چلی جائے گی، میری اولاد تو چلی جائے گی، مگر دین سے میں ہٹوں گا نہیں۔
یہ تعلیم دی جاتی ہے اس قربانی کے اندر کہ دین کے لیے کوئی جان قیمتی نہیں، دین کے لیے کوئی مال قیمتی نہیں، دین کے لیے کوئی جانور قیمتی نہیں ہے، یہ سب ادنا اور گھٹیا ہیں، اللہ کے دین اس سب سے اونچا ہے، اللہ کا ہر حکم اونچا ہے، اس کا معاوضہ اور بدلہ کوئی دنیاوی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا لن ینال اللہ لحومھا، اے لوگو سمجھ لو اچھی طرح کہ تم جانوروں کو ذبح کرتے ہو، جانور کا خون بہاتے ہو، گوشت بہت سارا تم حاصل کرتے ہو، ان جانوروں کے ذبح کرنے سے منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے بے بہا گوشت تم کھاتے خود ہو، اپنے عزیز و اقارب کو دیتے ہو، خود کھاتے ہو، دوست احباب کو بانٹتے ہو اور تقسیم کرتے ہو میرے حکم کے مطابق، مگر یہ مت سمجھنا کہ یہ گوشت اور یہ خون میں اللہ تک براہ راست پہنچتا ہے، حکم جو میرا ہے تو پھر یہ ادھر پہنچنا چاہیے تھا نا۔ فرمایا چونکہ میں خالق اور مالک ہوں، مجھے کسی مال کی، کسی جان کی، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، میں مستغنی ہوں، میں غنی ہوں، تم محتاج ہو، تم محتاج ہو، میں نے تمہیں کھلا کر ثواب اور اجر اتنا دیا، اس طرح دیا کہ گویا میں اللہ نے اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کر لیا۔ لحوم لحم کی جمع ہے، کیونکہ مختلف جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور گوشت کی قسمیں بھی مختلف ہو جاتی ہیں، کوئی مینڈا ذبح کر رہا ہے، کوئی بکرا ذبح کر رہا ہے، کوئی گائے ذبح کر رہا ہے، کوئی بیل ذبح کر رہا ہے، جیسے میرے عزیز فرما رہے تھے کہ کوئی بھینس ذبح کرے تب بھی بالکل چونا حلال اور حکم اللہ۔ حدیثوں میں اگر ذکر نہیں آیا تو تمام شارحین، تمام ائمہ کرام، تمام فقہاء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، آپ نے بھی بارہا مجھ سے بھی الحمدللہ قاضی صاحب سے بھی علماء سے سنا ہوگا کہ دلیلوں میں سے ایک دلیل اجماع امت بھی ہے، قرآن و سنت یہ بھی دلیل ہے، احادیث مبارکہ یہ دلیل ہے کسی عمل کے لیے، اس کے ثبوت کے لیے، صحابہ کا عمل یہ ثبوت ہے کسی عمل کے لیے، اور پھر جس عمل پر پوری امت کا اجماع ہو جائے، صحابہ کا اجماع ہو جائے، تابعین کا اجماع ہو جائے، تبع تابعین کا اجماع ہو جائے، فقہائے امت کا اجماع ہو جائے، وہ چیز حلال کیسے نہیں ہو سکتی؟ بہرحال مختلف قسم کے گوشت تھے، اس لیے اللہ نے جمع کا لفظ استعمال فرمایا کہ جو بھی جانور تم ذبح کرتے ہو ان کے لحم اور ان کے گوشت میں اللہ کی ذات کو ضرورت بھی نہیں ہے، مجھ تک پہنچتے بھی نہیں ہے، میں لیتا بھی نہیں ہوں۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، دماء کی دم کی جمع ہے، مختلف خون بہائے جاتی ہے، ایک خون کسی جانور کا نہیں بہایا جاتا، یہ بھی جمع، لحوم بھی جمع، دماء بھی جمع، کسی بھی جانور کا خون تم بہاؤ گے، اللہ کے نام پر قربانی کرو گے، جانور کو ذبح کرو گے، وہ میری ذات تک نہیں پہنچے گا، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْکُمْ۔ یہ اخلاص کے ساتھ اس قربانی والے حکم کو مان کر تم نے گویا اپنی جان پر چھری چلا دی، تم نے گویا اپنی اولاد پر چھری چلا دی، تم نے گویا خواہشات، اپنی خواہشات پر تم نے چھری چلا دی، آئندہ کے لیے میں اللہ تمہیں انشاءاللہ توفیق دوں گا، اس عمل کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے تمہیں توفیق دوں گا پوری دین پر عمل کرنے۔ خواہشات کی قربانی انشاءاللہ تمہارے اندر اس عمل کے ذریعے سے آ جائے گی، جان کی قربانی اس عمل کے عوض کے اندر انشاءاللہ وقت شہادت آئے گا، جہاد کے اندر جاؤ گے، جان دینی پڑے گی، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جان دینا تمہارے لیے آسان ہے۔
ہر عمل کے اثرات ہوتے ہیں، ہر عمل کے اثرات ہیں۔ جو بھی اعمال اللہ نے میرے اور آپ کے ذمے بطور حکم کے لگائے ہیں ان سب کے اثرات الگ الگ ہیں۔ قربانی کے جانور کا ذبح کرنا یہ ایسا اثر ہے کہ پورے دین پر حاوی ہے، چونکہ قربانی کا معنی ہے اللہ کے لیے اپنے جان، مال، عزت، آبرو کو قربان کر۔ صرف جانور کی قربانی نہیں، تمام چیزوں کی قربانی ہمیں دینی پڑے گی۔ شریعت نے اس عمل کے ذریعے سے ہمیں گویا پابند کیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی ڈر گیا، اللہ سے خوف کھا گیا، اللہ کے حکم کو اس نے مانا، شریعت کے مطابق عمل کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس بات سے ڈر گیا کہ کل میں نے اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے، محاسبے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ مقام ربی، قیامت والے دن ہر بندے نے اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ دینا ہے۔ تو من خاف مقام ربہ ونہى النفس، اپنے نفس کو اس نے روک لیا، منع کر دیا، اپنی خواہشات پہ عمل نہ کیا، بڑی بڑی قربانیاں دی، جو نفس کے خلاف بات تھی اس پر عمل نہیں کیا، اللہ کی رضا کی خاطر اپنی اس خواہش کو قربان کر دیا، چاہے وہ کسی قسم کی خواہش تھی، تو پھر کیا مجھے ملے گا؟ مجھے اور آپ کو کیا ملے گا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ سے خوف کھا کر، اللہ سے ڈر کر، اللہ کے سامنے پیشی کا تصور سامنے رکھ کر اس نے کوئی کام کیا، تو پھر اللہ پاک بھی ایسے معاذ اللہ بے وفا نہیں ہے۔ اللہ اپنے وعدے کے مطابق جنت اس کے لیے الاٹ فرمائے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو قربانی کا فلسفہ دین کے لیے تمام قسم کی قربانیاں کرنے کا نام ہے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے، یہی اخلاص ہے، یہی مقصد ہے قربانی کا۔ اور یہ تقویٰ کو معمولی بات نہیں ہے، قرآن بھرا پڑا ہے جگہ جگہ، ہر عمل کرنے کے بعد یا ہر عمل کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے۔ آپ نکاح پڑھاتے ہیں، آپ جناب یعنی طلاقیں دیتے ہیں، معاذ اللہ اگر ایسا ضرورت پیش آ جائے، اللہ نے ان طلاقوں کے تذکرے کے اندر، نکاحوں کے تذکرے کے اندر تقوی کی بھرمار کر دی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اس طرح پورا کرو جس طرح میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ نکاح کرنے لگے ہو، اس نکاح کرنے کے اندر بھی تمہیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ایک بہت بڑی ذمہ داری کو تم قبول کر رہے ہو، اپنے اوپر نکاح کر کے ڈال رہے ہو ایک بڑی ذمہ داری، اس میں خوف خدا رکھنا، تقوی کو اختیار کرنا، تب یہ تمہارا نکاح توڑ چڑھے گا، ورنہ راستے میں بے برکتی اور نحوست کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جائے۔ لیکن اگر تقوی اور پرہیزگاری کو ساری زندگی مد نظر رکھو گے، انشاءاللہ تمہارا نکاح اس کی برکت سے کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا، اللہ اس میں برکت عطا کرے۔ یا ایھا الناس اتقوا، 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں نکاح کے خطبے کے اندر، تینوں کے اندر اللہ کے خوف کا، تقوی کا تذکرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس لیے جہاں بھی فرمایا کہ قربانی کر رہے ہو،
اس قربانی کرنے کے اندر تمہارے دل و دماغ میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جانا چاہیے کہ ہر حکم کو مان کے رہو، اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ متقی اسے کہا جاتا ہے، پرہیزگار اسی آدمی کو کہا جاتا ہے جو شریعت کے سارے حکم احکامات کو اللہ کے حکم اور پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اس عمل کو پورا کرے، وہ بندہ متقی ہے۔ اور جو اس کے خلاف ہے وہ فاسق اور فاجر ہے۔ تقوی، متقی اور پرہیزگار کا تقابل فاسق اور فاجر سے ہے یا منافق سے ہے، اور تقوی اس کے مقابلے کے اندر یہ سب سے بڑا اعلیٰ معیار ہے، سب سے بڑا اعلیٰ معیار ہے، بشرطے کہ صحیح تقوی ہو، جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے ذکر کے اندر آتا ہے کہ جب تیسری مرتبہ بھائی گئے غلہ لینے کے لیے اور بڑے رونے دھونے کا اظہار کیا، مرسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، یہ الفاظ کہے حضرت یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا اس وقت کہ یہ حال ہے ہمارے گھر کا، میرے بھائیوں کا، رو رو کر میرے سامنے یہ اظہار کر رہی ہیں کہ خدا کے لیے صدقہ دے دے، اگر ہم پیسے تو لائے نہیں، پوریاں ہماری ختم ہو گئی ہیں، کاج سالی کا سال ہے، کاج سالی کو 7 سال ہو گئے ہیں، اور ہمارے گھر میں کچھ غلہ بھی نہیں بچا، نہ اس کے خریدنے کے لیے کوئی پیسے بچے ہیں، اب تو خدا نہ خواستہ ہم ساری چیزیں بیچ بیچ کر کھا گئے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وتصدق علینا، صدقہ کر دے ہماری اوپر۔ جواب کیا آیا؟ ما فعلتم بِیوسف، اور بھائیو یاد کرو تم نے اپنے بھائی یوسف سے کیا کیا تھا۔ ما فعلتم بِیوسف، پہلے علم ہی نہیں تھا، عالم الغیب میرا اللہ ہے، نہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتا ہے، نہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا ہے، اس سے پہلے ایک دوسرے کے حالات سے ناواقف ہے، کوئی پتہ نہیں۔ جب یہ کہا کہ تم نے یوسف سے کیا کیا، انہوں نے کہا لعنت یوسف، لگتا ہے کہ تو یوسف ہے، وہ کہیں تو یوسف تو نہیں، کیونکہ کسی کو یہ راز بتایا تو تھا نہیں، کرتوت کر کے کسی کو راز نہیں بتایا تھا، اپنے پاس ہی رکھا تھا، ان کے علاوہ اس کام کا کسی کو علم نہیں تھا۔ اس واسطے جب انہوں نے یہ اظہار کیا کہ ما فعلتم بِیوسف، تو پھر انہوں نے کہا لعنت یوسف، قالوا اِنَّکَ لعنت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں ہاں میں یوسف ہوں تمہارا بھائی، تم نے راستے سے ہٹانا چاہا، مجھے اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا، تم مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، باپ کی آنکھوں سے اوجھل کرنا چاہتے تھے، مگر میرے اللہ نے آج مجھے یہ مقام دیا ہے کہ تم بھکاری بن کر ہاتھ اڑ کے میرے دربار میں کھڑے ہو۔ قال انا یوسف وہذا اخی، جس دوسرے بھائی کو بھی تم تلاش کر رہے تھے بنیامین کو، وہ بھی یہ میرے پیچھے بیٹھا ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم سب پر احسان کیا کہ تم کو میرے قتل سے بچا دیا، اللہ نے غیب سے ایسا انتظام کیا کہ تم مجھے قتل نہیں کر سکے، کنویں میں تو ڈالا، اس کا مطلب بھی یہ تھا کہ اپنے سے الگ کرنا، مگر پھر بھی تم اپنے آپ کو میرے سے اور مجھے اپنے آپ سے دور نہیں کر سکے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم سب پر احسان کیا، مجھ پہ نہیں کہا، سب پر احسان۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا، چونکہ یہ پچھلی بات جب تک نہ ہو تو اگلی بات سمجھ نہیں آتی، جوڑ میں لگا رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا بڑا میرے مالک نے آپ پر اور مجھ پر یہ جو احسان کیا ہے کہ اتنے عرصہ دراز 40 سال کے بعد تمہاری اور ہماری اب ملاقات اس طرح ہو رہی ہے، یہ کیوں ایسا ہوا؟
امتحان میں کامیابی کیوں ہوئی؟ فرمایا انہو من یتق و یصبر، انہو من یتق و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ میں نے پرہیزگاری کو نہیں چھوڑا، تقوی کو نہیں چھوڑا۔ عورت نے مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، میں نے اس وقت بھی پڑھا قال معاذ اللہ، میں نے اس وقت بھی یہ پڑھا۔ آج میرا اور تمہارا جو راز تھا وہ کھل گیا ہے، تم میرے سامنے ہو، میں تمہارے سامنے ہوں، اور ساری باتیں ختم ہو گئی۔ اب گویا صلح صفائی ہو گئی ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ تمہیں معاف کرتا ہے۔ یہ احسان کیوں ہوا؟ انہو من یتق و یصبر، نقطہ یہ ہے کہ جو بندہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، اللہ کے ہر حکم کو اس کی مرضی کے مطابق ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تکالیف اور پریشانیوں پر، امتحانات کے اندر، تو پھر میرا اللہ اس طرح اجر اور ثواب عنایت فرماتے ہیں، یوں احسان فرماتے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں، احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ تو تقوی اور پرہیزگاری کا یہ اجر اور ثواب ہے بھائی، تقوی اس چیز کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو بندہ بھی تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے گا، میرا مالک من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے، ہر ذلت اور رسوائی سے اللہ نکالنے کی کوئی نہ کوئی صورت اس کے لیے پیدا کر دے گی۔ ہم آئیں تو صحیح دین پر، تقوی پر آئیں تو صحیح، ہماری ضروریات، پریشانیاں کس طرح دور ہوتی ہیں، یہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ میرا مالک کس طرح اللہ کے حکم احکامات پورا کرنے کے نتیجے میں ہماری پریشانیاں دور کر دیں۔ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جس روزی کے پیچھے ہم مارے مارے پھرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی اور خیانت کرتے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ جو تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے اس کو توقع اور خیال اور امید بھی نہیں۔ اس طرف ہم نہیں آتے، ادھر کچھ کرنا پڑتا ہے، اور باقی وسائل دنیا جہان کے ہم اختیار کرتے ہیں، سارے اسباب جھوٹے سچے، مگر اللہ کی ذات کے لیے یہ جو سب سے بڑا سبب ہے کہ اس کو راضی کر لیں، دین پر آ جائیں، دین کے حکم احکامات کو پورا کریں، شریعت پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ہمارے سارے بندوبست کریں، سارے پریشانیاں دور کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسی حدیث اپنا آیت قرآن پاک کی تشریح ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، من لازم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو لازم قرار دے دیتا ہے اور ہر وقت اس کو پڑھتا رہتا ہے، پڑھنے کا مطلب صرف لفظ پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ہم لفظی مسلمان بن گئے، لفظی معنی کے لحاظ سے ہم مسلمان نہیں بنتے، ایک لفظ ہوتا ہے، ایک اس کا معنی ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے لفظ کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو، وہ تو مومن ہوتا ہے۔ تو ہم عملی مسلمان بنے، عمل کر کے دکھائیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ من لازم الاستغفار، جو اندر باہر سے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے اپنے گناہوں کی کہ یا اللہ مجھے اگلے گناہ معاف کر دے، آئندہ کے لیے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں
آپ نے کیے پر بڑا ہی نادم اور بڑا ہی پریشان ہوں، یا اللہ تو اپنے فضل و رحمت کے ساتھ معاف کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے اللہ اس کو نکال دے گا۔ لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، لیکن کہو کہ نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا تو بڑی مصیبت جاتی ہے کہ کون 5 وقت کی نماز پڑھے گی؟ ہاں جی؟ اور الحمدللہ میری عادت ہے کہ کوئی وظیفہ پوچھنے کے لیے آئے میں وظیفہ بتاتا ہی ہوں کہ جو نماز کے بعد، تم بھی ایسے ہی بتاؤ۔ اور بھائی بھوک تمہیں لگی ہو، کھانا میں کھا لوں، تمہاری بھوک کیسے مٹے گی؟ مصیبت تمہیں پڑی ہوئی ہے، پریشانی تمہیں ہے، عمل تم خود کرو تو اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کر دے گا۔ تم ہمارے لکھے لکھائے وظیفے پہ تو اتنا اعتماد کرتے ہو اور اپنے عمل پہ تو کوئی اعتماد نہیں۔ کیا اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ جو آدمی عمل کرتا ہے میں اس کو اجر ثواب دیتا ہوں؟ قرآن بھرا پڑا ہے۔ کیوں نہیں عمل کرتے؟ کیوں نہیں وظیفہ خود پڑھتے؟ خود کیوں نہیں محنت کرتے؟ عمل بھی کیوں نہیں آتے؟ آپ دوسرے کے عمل پہ نازا ہیں کہ فلانا مولوی صاحب بڑا قابل ہے جی، اس نے تعویذ لکھ کے دیا تھا، دم کیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ بھائی اللہ تو مہربان ہے، اسی کی مہربانی ہے، مولوی صاحب کا کوئی کمال نہیں ہے، نہ میرا کمال، نہ کسی اور کی بصورت کا کمال، کمال میرے اللہ کا ہے جس نے ان الفاظ کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ جو بندہ ان الفاظ کو پڑھ کر پھونکتا ہے اللہ اس کو شفا دے گا۔ حکم ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود عمل کرتے تھے۔ حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ آپ جب کوئی پریشانی بدنی طور پر ہوتی تھی، کوئی بیماری اور تکلیف ہوتی تھی، یہ پڑھتے تھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ الفاظ پڑھتے تھے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ لوگوں نے جن بھی بڑے پہنے ہیں نا، جن بڑے پہنے ہیں آج کل لوگوں نے۔ قرآن نے پہلے ذکر کیا من الجنۃ والناس۔ ہاں آؤ ان الفاظ کو پڑھو، روزی حلال کی کھاؤ، حرام کی نہ کھاؤ، پھر تمہاری دعاؤں میں وظیفوں میں برکت ہوگی۔ لاکھ وظیفے پڑھو، اگر حرام کھاؤ گے تمہارا کوئی وظیفہ قبول نہیں۔ اس واسطے بھائیو، اس قربانی کا سبق یہ ہے کہ اپنی خواہشات کی قربانی کرو۔ جو دل چاہتا ہے، جو من چاہتا ہے اس پہ عمل نہ کرو، جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے، جو صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے، میں اور آپ بھی وہی کام کریں، انشاءاللہ ہماری ساری مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک۔